کہ ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا. تو عجیب و غریب چیزوں کو دیکھ کر کے قوم کبھی کیا کرتی, الگ الگ عقیدے بنا لیتی ہے. میاں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے, عزیر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے, یہاں میرے رسول کے تو پل پل معجزے ہیں, ہاں ہر گھڑی معجزے ہیں. تو یہ سارے معجزوں کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہ کہے یہ رسول کیسا ہے, اس کی چاند پہ بھی چلتی ہے, سورج پہ بھی چلتی ہے, چاند کو کہے تو پھٹ جائے, سورج کو کہے تو ڈوبنے کے بعد نکل آئے, تو یہ خدا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا فرمایا, آئے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سنیوں یہ بات ہمیشہ کان کھول کر کے سن لینا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی ہم رسول کو شریک نہیں کر سکتے, نہ ہی نبی کا درجہ خدا تک بڑھائیں گے, کبھی نہیں. اللہ اللہ ہے, ہاں رسول پاک اس کے محبوب ہیں, خدا نہیں ہو سکتے, خدا نہیں ہو سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اور جو لوگ تم کو یہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کو خدا کے برابر کہتے ہو, خدا کے برابر تم نبی کو بنا لیتے ہو, یعنی جیسے اللہ کو مانتے ہو ویسے رسول کو بھی مانتے ہو, دونوں کو برابر مانتے ہو, ان کے لیے یہ جواب ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں. کیوں؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے, اور رسول پیدا ہوئے. خدا کی کبھی میلاد منائی؟ کیوں؟ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا. لم یلد ولم یولد ہمارا عقیدہ ہے, نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. خدا کی ولادت کا دین نہیں آ سکتا, نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے. رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے. یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے. نہیں, ہم بار بار میلاد منا کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا نہیں ہوتا. آخر میں اتنا ہی کہوں گا, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے. بہرحال سورہ مائدہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. سورہ مائدہ میں اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا, پورے دنیا کے انسانوں کا قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے کسی ایک کو بچایا, کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کیا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اتنی بات یاد رکھ لینا کہ اگر تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. مرڈر کرنا, قتل کرنا, اسلام میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے. ناحق, ناحق. ہاں حق کے ساتھ کچھ جگہوں پر ہے, کچھ جگہوں پر ہے. وہ قتل و قتال کی باتیں جب آئے یا جہاد کے معاملات آئیں تو وہاں پر میں کبھی ذکر کروں گا, لیکن ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام ہرگز نہیں دیتا. اور اسی طرح سے میں یہ بات بھی بتا دوں, حدیث پاک میں ہے آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا حابیل اور چھوٹا بیٹا قابیل, ان دونوں میں لڑائیاں ہوئی عورت کو لے کر کے. دونوں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے. یہ دنیا کی پہلی داستان ہے. آدم علیہ السلام آئے ہیں اور ترنت ابھی اولاد اور نسل شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا جھگڑا جو دنیا میں ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے. بڑا اور چھوٹا دونوں ایک ہی خاتون کو اپنانا چاہتے تھے, لیکن وہ حق حابیل کا تھا, قابیل کا نہیں, چھوٹے کا نہیں تھا, وہ بڑے کا حق تھا. آدم علیہ السلام نے کہا بھی تھا, یہاں تک کہ دونوں کو حکم بھی ہوا. یہ بھی ذکر یہ سورہ مائدہ میں موجود ہے, یہ پورا ذکر موجود ہے.
حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ ایک کام کرو، ایک قربانی کرو ایک جانور، اور کھلے میدان میں رکھو، جس کی قربانی قبول ہو گئی سمجھ لو وہ حق پر ہے۔ قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ قربان کیے ہوئے جانور کو اٹھا لے جاتی، یعنی وہ جانور غائب ہو جاتا آگ میں۔ تو جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، اس کا حق ہے۔ تو ہوا یہ کہ دونوں نے قربانی کی، قابیل نے بھی اور حابیل نے بھی، اور کھلے میدان میں اپنی قربانیاں رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی بڑے بیٹے کی۔ شادی کرنے کا اختیار بڑے کو ہی تھا، اب قربانی سے بھی پتہ چل گیا کہ حق پر یہ حابیل ہی ہے، تب بھی یہ قابیل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ عورت یہ ایک ایسے فتنے کو جنم دے دی، ساری عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورت کا یہ ایک ذریعہ ایسا بن جاتا ہے جس میں بڑے بڑے بھسم ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کے تقوی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قابیل نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ہی حق ہے، میں ہی اپناؤں گا، میں ہی نکاح کروں گا، میں ہی شادی کروں گا۔ جھگڑا اتنا بڑا، آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے باہر تھے تو ابلیس وہاں سے اپنی ڈیوٹی شروع کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسانوں کو گمراہ کرنے کا جو اس نے شروعات کیا، قابیل کو آ کر کے اس نے طریقہ بتایا، ایک بڑا پتھر لے لے اور حابیل کے سر پہ مار دے، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب تک کسی کی موت دنیا میں ہوئی نہیں ہے، نہ ہی مرڈر ہوا ہے، نہ قتل ہوا ہے، اور پتہ بھی نہیں کیسے قتل ہوتا ہے، کیسے مرتے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ شیطان نے سب سے پہلے یہ طریقہ بتایا۔ تو قابیل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بڑے بھائی حابیل کو، وہ ایک جگہ بیٹھا تھا، پیچھے سے جا کر سر پر دے مارا، پتھر کی چوٹ لگتے ہی وہ گر گیا اور وہیں انتقال کر گیا، موت ہو گئی حابیل کی۔ اب اس کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ مرے ہوئے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے کوے کو بھیجا، مارتے مارتے ایک کوے نے دوسرے کو گرا دیا، دوسرا مر گیا۔ یہ قابیل بیٹھا دیکھ رہا تھا کووں کے جھگڑے کو، اور اپنے بھائی کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ایک لاش ہے، کیا کیا جائے۔ تو کووں کو سامنے اس نے دیکھا، لڑتے لڑتے ایک کوا مر گیا، دوسرے نے کیا کیا، کوے نے جلدی سے اپنے پیروں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی زمین کی، اور دوسرے کوے کو گڑھے میں داخل کر دیا اور پھر اس پر مٹی پھیر دیا۔ یہ طریقہ دیکھ کر کے قابیل نے پھر اپنے بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ سیکھا۔ قرآن کہتا ہے پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یہ سب سے پہلا قتل دنیا میں ہوا ہے، سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے، اور سب سے پہلی موت